السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے جی۔ تو آج ہم ماں بیٹی جا رہے ہیں۔ اس دفعہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں اور بیٹی اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہے۔ بس جب وہ آتی ہے پھر لاہور تو پھر سب کی طرف چکر لگاتی ہے، سب کو ملنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چھوٹے بھائی کی طرف جا رہی تھی تاکہ اس کی بیٹی کا جو آپریٹ ہوا تھا اپینڈکس کا، اس کی خبر لینی تھی۔ اس کا بچی کا دوبارہ زخم خراب ہو گیا تھا، اس میں ریشہ پڑ گیا تھا کافی زیادہ۔ پھر انہوں نے اس کی دوبارہ سے صفائی کی، اس کے زخم کی، اور پھر سٹیچز بھی کھل گئے تھے، اور دوبارہ سے اب اس کو 3 دن کے بعد دوبارہ سٹیچز لگے ہیں۔ تو بس بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں بھی جا کے اس خبر لے آؤں اور مل آؤں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آئی تھی تو وہ اس کا چکر نہیں لگ سکا تھا ماموں کے گھر۔ تو بس آئے ہیں، اس کی بچی کافی بیمار ہے، مطلب ہاسپٹل میں آج اسٹیچز لگوا کے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ سب بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے۔ تو بھائی پھر چائے ساتھ اتنی ساری چیزیں لے آیا تھا، پھر ہم نے بڑے اچھے ماحول میں بیٹھ کے سکون سے چائے پی ہے، اور فاطمہ کی شرارتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور الشبا بھی باتیں کر رہی تھی، بہتر تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے۔ تو بس میرے پیروں میں درد ہو رہی تھی، میں نے پھر الشبا سے فاطمہ سے کہا ہے کہ میرے پاؤں دبا دو۔ تو بس دعا کو بھی تھوڑا سا شوق ہوا کہ میں بھی کیک بناؤں۔ بس میں تو خود ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کو بتا دیا جیسے میں نے بنایا تھا کیک اپنے گھر میں، اسی طرح وہی چیزیں میں نے دعا کو بھی بتا دیا۔ یہ میری بڑی بھتیجی ہے، دعا اس کا نام ہے۔ تو بس اسی حساب سے وہ میئر کر کے چیزیں تو بنا رہی تھی۔ تو فرسٹ ٹائم شاید وہ بھی بنانے لگی تھی، تو ہم نے اسی طرح جیسے میں نے اپنے گھر میں بنایا تھا تو اسی حساب سے 1 کپ میدا لیا، 1 کپ چینی لی، ساتھ میں کوکو پاؤڈر ڈالا، بیکنگ پاؤڈر ڈالا، اور سب کو چھان لیا تھا۔ پھر ہم نے 2 انڈے جگ میں ڈال کے تو کر لیے تھے، مکس کر لیے تھے، اور اچھی طرح ان کو 5 منٹ ہم نے چلایا، اور اس کا اچھا سا مکسچر تیار کر لیا تھا ہم نے۔ اور بس وہ اب دعا کیک بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں چل رہی تھی۔ بس بچی کے لیے دعا کریں آپ سب بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے۔ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کے سٹیچز مطلب ریشہ پڑ گیا، اور دوبارہ سے اس کو سٹیچز لگے۔ ڈاکٹر نے ساری اس کے زخم کی صفائی کی، اور ایک کافی زیادہ اس کے زخم سے ریشہ نکلا ہے، اور پتہ نہیں ہے ڈاکٹروں کی لاپرواہی ہے یا کچھ یہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، اس کو کیلشیم کی بھی کمی ہے، یہ نہ دودھ پیتی ہے نہ دہی کھاتی ہے، اس طرح وائٹ چیزوں سے مطلب دودھ کی بنی چیزیں نہیں کھاتی۔ تو ڈاکٹر نے اب اس کو کہا کہ اچھی ڈائٹ رکھو گی تو پھر ہی زخم بھی آپ کا جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض جگہ پہ ڈاکٹر بھی لاپرواہی بھی کر جاتے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور یہ بس یہاں پہ فاطمہ کاٹ رہی تھی جی بہن کے لیے فروٹ، اس کو کاٹ کے دینے لگی تھی، اپنے سٹائل میں موٹا موٹا کاٹ رہی تھی۔ تو یہاں پہ دعا کا مکسچر بھی ریڈی ہو چکا تھا، اس نے دیگچی میں ڈال کے اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دیا تھا ہم نے۔ 20-30 منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا تھا تو تھوڑی سی ابھی نا اس کے اندر کمی تھی۔ ابھی وہ ہم نے جب فوک کے ساتھ اس کو چیک کیا تو تھوڑا سا نا فوک کے ساتھ لگ رہا تھا، تو ہم نے پھر دوبارہ اس کو رکھ دیا تھا۔ لیکن ہم سے اس دفعہ یہ غلطی بھی میرے بھی نہیں ذہن میں آیا کہ اس کے نیچے ہم نے سٹینڈ رکھنا تھا دیگچی کے نیچے، اس کی وجہ سے نا جلنے کی سمیل آ رہی تھی اور تھوڑا سا ہی نیچے سے لگ بھی گیا تھا۔ بس پھر اس کے بعد بھابھی نے چکن کڑھائی بنا لی تھی اور کی ریڈی کی تھی انہوں نے، اور ہم نے بیٹھ کے بس کھانا کھایا، اور کافی ٹائم ہو چکا تھا، پھر ہماری واپسی ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ جی مدنی محمدی نیاری ہاؤس کے سامنے سے ہم لوگ گزر رہے تھے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، بچی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے،
جلدی سے وہ صحت یاب ہو اور اپنے اسٹڈی کو دوبارہ سے شروع کر سکے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔